بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں شیئر کروں گی اسلامی سچے واقعات جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین تبلیغ کرتے ہوئے پیش آئے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔ اسلامی واقعات، کفار کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکیاں۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں ڈال دی اور پیچ در پیچ دینے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا۔ وہ تشریف لائے اور دھکے دے کر اس ملعون کو ہٹایا۔ کفار مکہ نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، کبھی جسم ادھر پر نجاستیں ڈالی، کبھی پھندا ڈال کر کھینچا، گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے تاکہ صبح سویرے جب آپ کے بچے باہر نکلیں تو کانٹا پاؤں میں چبھ جائے، گالیاں دی، قتل کے منصوبے بنائے، جسم ادھر کو لہو لہان کیا، قید میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں پکے ہوئے کھانے پر غلاظیں پھینکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی کہ اللہ کی پناہ، کبھی پاگل کہہ کر پکارا اور کبھی جادوگر نعوذ باللہ، کبھی مذموم کیا اور کبھی شاعر۔ اللہ کی پناہ، ابو لہب نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ مبارک ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر سختیاں کی گئی، صرف دین کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ درود اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کفار پر، اللہ کی فرشتوں کی، تمام انسانوں کی لعنت ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا۔ آمین یا رب العالمین۔ میری بیٹی رو نہیں، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے۔ ایک روز قریش کی ایک اوباش نے سر بازار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں گھر تشریف لے گئے۔ صحابزادیوں میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو رہی تھی اور اپنے ابا کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ آپ انہیں تسلی دیتے اور فرماتے کہ رو نہیں میری بیٹی، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے۔ ابن ہشام۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات، ابو لہب کا مسرت کا اظہار۔ ابو لہب کے خبیث باطن کا یہ حال تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کی بجائے خوشی خوشی دوڑتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے۔ سیرت سرور عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو ابو لہب کے بیٹوں کا طلاق دینا۔ نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھی۔ نبوت کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، میرا تم سے ملنا حرام ہے، اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے تو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دی اور عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا جو آپ پر نہیں پڑا۔ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلاکت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوران سفر میں ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں کو درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا خوف ہے۔ اس پر قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف اونٹ بٹھا دیے اور خود سو گئے۔ رات شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے میں سے گزر کر اس عتیبہ کو پھاڑا۔ کفار مکہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے ایک مذمم قدم۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک دفعہ عراش کا ایک شخص کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے اور جب اس نے
कीमत तलब की तो टाल मटोल करने लगा। राशि ने तंग आकर एक रोज़ हरम काबा में कुरैश के सरदारों को जा पकड़ा और मजमा आम में फरियाद शुरू कर दी। दूसरी तरफ हरम के एक गोशे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। सरदार इन कुरैश ने इस शख्स से कहा, हम कुछ नहीं कर सकते। देखो वो साहब जो इस कोने में बैठे हैं, इनसे जाकर कहो वो तुमको तुम्हारा हक दिलवा देंगे। राशि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चला और कुरैश के सरदाराने ने आपस में कहा, आज लुत्फ़ आएगा। राशि ने जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी शिकायत बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वक्त उठ खड़े हुए और इसे साथ लेकर अबू जहल के मकान की तरफ रवाना हुए। सरदारों ने पीछे एक आदमी लगा दिया कि कुछ गुजरे इसकी खबर ला कर दे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे अबू जहल के दरवाजे पर पहुँचे। कुंडी खटखटाई। इसने पूछा, कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वह हैरान होकर बाहर निकल आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कहा, इस शख्स का हक अदा करें। इसने कोई चूं चुरा न की, सीधा अंदर गया और इसने ऊँटों की कीमत लाकर इसके हाथ में दे दी। कुरैश का मुखबरिया ये हाल देखकर हरम की तरफ दौड़ा, सरदारों को सारा माजरा सुनाया और कहने लगा कि वल्लाह आज अजीब मामला देखा है जो कभी नहीं देखा था। अबू जहल जब निकला तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही इसका रंग फक हो गया और जब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कहा कि इसका हक अदा करे तो ये मालूम होता था कि जैसे इसके जिस्म में जान नहीं है। इब्ने हिशाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौब कुफार पर हमेशा बारी। एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़वानुल्लाह अजमाइन मस्जिद हराम में तशरीफ़ फरमा थे कि बनी ज़ुबैर का एक आदमी आया और इसने कहा, कुरैश के लोगों तुम्हारे यहाँ कौन तजारती माल लाने की हिम्मत करेगा जबकि तुम बाहर से आने वालों को लूट लेते हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम पर किसने जुल्म किया है? इसने कहा, अब्बुल हकीम यानी अबू जहल ने। इसने मेरे 3 बेहतरीन ऊँट खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की और इनकी कीमत बहुत कम लगाई। अब इसके मुकाबले में कोई शख्स इन ऊँटों को इसकी लगाई हुई कीमत से ज़्यादा पर ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है और इस कीमत पर फ़रोख्त करूँ तो सख्त नुकसान उठाऊँगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे 3 ऊँट खरीद लिए। अबू जहल दूर बैठा हुआ खामोशी से यह माजरा देख रहा था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास तशरीफ़ ले गए और फरमाया, खबरदार जो तुमने फिर किसी के साथ ऐसी हरकत की जो इस गरीब बद्दू के साथ की है, वरना मैं बुरी तरह पेश आऊँगा। मुशरिकीन जो वहाँ मौजूद थे अबू जहल को शर्म दिलाने लगे कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसी कमज़ोरी दिखाई कि शुबा होता है कि शायद तुम इनकी पैरवी इख्तियार करने वाले हो। इसने कहा, वाह खुदा, मैं इनकी कभी पैरवी ना करूँगा, मगर मैंने देखा कि इनके दाएं और बाएं कुछ नेज़ा बरदार खड़े हैं और मैं डरा कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की ज़रा भी सरताही की तो वो मुझ पर टूट पड़ेंगे। इस्लाम के पहले खतीब के साथ कुफार मक्का की बदसलूकी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखिए, अभी इस्लाम का आगाज़ था। सिर्फ 38 आदमी मुसलमान हुए थे। मक्का की बस्ती काफिरों से भरी हुई थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा की, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं लोगों को इलानिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की इतला दूँ और आपसे फैज़याब होने की दावत दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, अभी ज़रा सब्र से काम लो, अभी हम तादाद में बहुत काम है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर गुलबा हाल तारी था। इन्होंने फिर इसरार किया, हत्ता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेखौफ व ख़तर लोगों को अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दावत दी। हाफिज़ बिन कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले ख़तीब हैं जिन्होंने लोगों को अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाया। मुशरिकीन मक्का आप पर टूट पड़े। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सख्त पीटा और रोंदा। अतबा बिन रबिया ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पर बेतहाशा थप्पड़ मारे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किबला बनो तमीम से थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के कबीले के लोगों को खबर हुई तो दौड़ते हुए आए, मुशरिकीन से इन्हें छुड़ाकर इनके घर छोड़ आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेहोश थे
اور لوگوں کا خیال تھا کہ وہ جان بھر نہ سکیں گے۔ وہ دن بھر بے ہوش رہے۔ جب شام ہوئی تو آپ کو ہوش آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے تھے۔ ہوش میں آتے ہی پہلی بات انہوں نے یہ کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں؟ ان کے قبیلے کے لوگ برہم ہوئے اور یہ ملامت کی کہ جس کی وجہ سے یہ ذلت و رسوائی تمہیں اٹھانی پڑی اور یہ مار پیٹ تمہیں برداشت کرنی پڑی، ہوش میں آتے ہی تم پھر اسی کا حال پوچھتے ہو۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی خاطر سختیاں جھیلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا داروں کو پھول کی سیج اور بستر کی خمیاب پر بھی حاصل نہیں ہوتی۔ ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور ان کی ماں ام الخیر سے کہہ گئے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے یہ باز نہ آ جائے اس کا بائیکاٹ کرو اور اسے کھانے پینے کو کچھ نہ دو۔ ماں کی ممتا تھی، جی بھر آیا، کھانا لا کر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ دن بھر کے بھوکے ہو، کچھ کھا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ماں اللہ کی قسم میں کھانا نہیں چکھوں گا اور پانی کا گھونٹ تک نہیں پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل آ گئی اور بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں اور در ارقم میں تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور تھے، چلنے کے قابل نہ تھے۔ اپنی ماں کا سہارا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جھک پڑے اور انہیں چوما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت گرہ طاری تھا۔ اللہ کی لاکھ لاکھ رحمتیں ہوں اس عظیم و جلیل القدر صحابی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ اللہ ہمیں ان کی صحیح اتباع فرمائے، آمین۔